اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کرنے ہیں وہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 ہے جو کہ اسلام آباد ٹیریٹری کی حد تک بنایا گیا ہے. بیٹا جب کوئی بھی آپ قانون دیکھتے ہیں، پیس آف لیجسلیشن یا ایکٹ آف پارلیمنٹ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پریمبل میں اس کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں. اس قانون کا کیا مقصد ہے؟ whereas the state is required to ensure inexpensive and expeditious justice. تو پہلا ہے کہ اسٹیٹ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں انیکسپینسو اور لیس کاسٹلی اور جلدی سے ایکسپیڈیشیس ٹائملی جسٹس لوگوں کو ملے. And whereas an alternative dispute resolution system can facilitate settlement of disputes expeditiously without resort to formal litigation. تو جیسا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم ہے وہ پہنچانا ہے لوگوں کو تاکہ وہ جو litigation کا پروسیس جو آلریڈی برڈنڈ ہے اس پہ وزن کم ہو سکے. بہرحال اب ہم آتے ہیں اس کے سیکشنز کی طرف. تو پہلے سیکشن میں آپ کو اس کا ٹائٹل ایکسٹینٹ اور کومنسمنٹ بتائی گئی ہے. نام اس کا کیا ہوگا؟ دا الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2017. تو کس علاقے پر ٹیریٹوریل جورسڈکشن اس کی کیا ہے؟ وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے اور اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس. تو پریزیڈنٹ نے اس کو اسینٹ دی تھی 30 مئی 2017 کو اور اسی دن سے یہ قانون لاگو ہو گیا ہے، عمل پذیر ہے. سیکنڈ بیٹا اس کا ڈیفینیشن سیکشن ہے کہ جو ٹرمز اس قانون میں آگے استعمال ہو رہی ہیں ان سے یہ مراد لیا جائے. تو اے آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR، اس سے کیا مراد ہے؟ means a process in which parties resort to resolving a dispute other than by adjudication by courts. اس کا پہلے مطلب بتا دیا انہوں نے کہ عدالتوں کے علاوہ کوئی بھی ڈسپیوٹ سالو کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے اسے ADR کہتے ہیں. اور اس میں شامل کیا کیا ہے؟ آربیٹریشن، میڈیشن، کنسیلیشن اینڈ نیوٹرل ایویلویشن. لیکن جب الفاظ بٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو یوز ہو گئے ہیں اس سے مراد ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور پروسیس مستقبل میں آ سکتے ہیں. نمبر بی ADR سینٹر. فیڈرل گورنمنٹ نے اس پرپس کے لیے اسلام آباد کے لیے ایک ADR سینٹر اسٹیبلش کیا ہے جسے آئی کارڈ کہتے ہیں، اسلام آباد سینٹر فار آربیٹریشن اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن. بیٹا آئی کارڈ کے نام سے آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو پوری ان کی ویب سائٹ وہاں پہ موجود آ جائے گی. ان کا فاؤنڈر کون ہے؟ ڈاکٹر GW چودھری ہیں. اور اسی طرح سے مستقبل میں جو چیزیں وہ ایوالو ہو رہی ہے وہ ادھر آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اب تینوں کی چیزوں کی ڈیفینیشنز ہم دیکھ لیں گے. آربیٹریشن آلریڈی آپ لوگوں نے یہ پڑھی ہوئی ہیں لیکن اس ایکٹ میں اب کس طرح سے مراد ہے؟ A process by which parties submit a dispute to the decision of a neutral person or person appointed by mutual consent or under a statutory or contractual provision. تو بیٹا دو چیزیں ہیں. ایگریمنٹ، جب ایگریمنٹ ہو جائے گا آپ نے کانٹریکٹ جب آپ نے سائن کیا تھا پارٹیز نے اسی میں وہ پروویژن رکھ دی تھی کہ ہم آربیٹریشن کو جوائن کریں گے اس کے تحت. اسٹیچوٹری سے مراد کسی بھی لیجسلیشن کے ذریعے سے جیسا یہ الٹرنیٹ یہ آپ کا ایکٹ ہے 2017 کا وہ، اور میوچل کنسنٹ کے ذریعے بھی. تین طریقے سے ہو سکتا ہے معاملہ. ڈیسیژن کرانا ہے اس کے لیے نیوٹرل پرسن یا پرسن کو بھیج دے تو اسے آربیٹریشن کہا جاتا ہے. اوارڈ آپ لوگوں کو آگے بھی بتایا تھا کہ آربیٹریشن کے نتیجے میں جو ڈیسیژن آتا ہے اسے اوارڈ کہتے ہیں. کنسیلیشن کیا ہے؟ process in which a neutral person encourages the parties to resolve their civil or commercial dispute voluntarily, including by advising on possible solutions and terms of settlement. تو آربیٹریشن میں کنسیلیشن میں آپ فرق دیکھ لیں کہ کنسنٹ آف پارٹیز ہے اور اس نے انکریج کرنا ہے پارٹیز کو کہ اپنے ڈسپیوٹ کو آپ خود ہی سے اس کو حل کریں اور اس سلسلے میں وہ سولوشنز یا ٹرمز آف سیٹلمنٹ ان کو ایڈوائز بھی کر سکتا ہے، جو کہ ہم دیکھیں گے میڈیشن میں اور اس میں پھر یہ کمی آ جائے گی. کورٹ تمام قسم کی آپ کی جوڈیشل اور کوازی جوڈیشل اس میں شامل ہے. گورنمنٹ سے مراد فیڈرل گورنمنٹ لیا جائے گا. ہائی کورٹ کنسرن اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اب میڈیشن کو دیکھ لیں.
Mediator facilitate dispute resolution by encouraging communication and negotiation between the parties in order for them to arrive at a mutually satisfactory agreement. तो एग्रीमेंट यहाँ पे मीडिएशन के नतीजे में आएगा, लेकिन यहाँ पे एडवाइस करने का पॉसिबल सोल्यूशन और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वो उस मीडिएटर के पास मौजूद नहीं है. वो सिर्फ यही कहेगा कि आप आपस में गुफ्तगू करें. न्यूट्रल में शामिल कर लिया उन्होंने आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, इवेल्युएटर एंड मीडिएटर, और कोई भी इम्पार्शियल पर्सन है जो कि पैनल को के लिए सेक्शन 4 में हम देखेंगे पैनल ऑफ न्यूट्रल्स, कौन इसको किस तरह से इनकी सिलेक्शन की जाती है. प्रिस्क्राइब्ड है, रूल्स इस एक्ट के तहत जब बनेंगे उनसे मुराद लिया जाएगा. रूल्स इस एक्ट के तहत जब बने जाएंगे. शेड्यूल इस एक्ट के अनेक्ट है, वो हम देखेंगे 3(1) में उसकी जिक्र आ जाएगा. सेटलमेंट से क्या मुराद है कि आर्बिट्री एग्रीमेंट की पहुंचा जाए बिटवीन द पार्ट कि सक्सेसफुल एडीआर हो जाए और उसमें अवार्ड शामिल नहीं है, क्योंकि अवार्ड आप लोगों ने देख लिया वो डिसीजन ऑफ अ थर्ड पर्सन है, लेकिन मीडिएशन कंसिलिएशन में म्यूचुअली एग्रीड सेटलमेंट होती है. तो बेटा 2-3 बेसिकली चैप्टर हैं इस कानून के. पहले चैप्टर में सिविल मैटर से रिलेटेड प्रोविजंस मौजूद है, तरीकेकार मौजूद है कि उसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरह से होगी. तो सेक्शन 3 रेफरेंस टू एडीआर. तो पहले नंबर पे कोर्ट ने क्या करना है. द कोर्ट ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर अपीयरेंस, जब दोनों पार्टीज अदालत को ज्वाइन कर लेंगी, shall refer every civil matter mentioned in the schedule for ADR except where. शेड्यूल में जो जो सब्जेक्ट मैटर बयान किए गए हैं उनको रेफर करेगी अदालत, लेकिन उसके लिए ये तीन सिचुएशन है जिसमें अदालत उसको रेफर नहीं कर सकती. पहला नंबर क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेंट के तहत रेमेडी चल रही है, तो दोनों पार्टी अगर एग्री नहीं होंगी तो फिर अदालत नहीं भेज सकती. फिर अदालत केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए उसकी ये राय कायम होती है कि इनकी कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सकती एडीआर के जरिए से, तो फिर अदालत केस को अपने पास ही चलाएगी, उसे रेफर नहीं करेगी. तीसरा बेटा है कि एक इंट्रिकेट क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट. आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिसाइड होता है टेस्टिमनीज के जरिए से, और क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता है प्रिंसिपल्स जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बयान करती है इंटरप्रिटेशन करते हुए लॉज की, लेजिस्लेशन की या कॉन्स्टिट्यूशन की. तो अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो उसको फिर आर्बिट्रेटर के पास या न्यूट्रल के पास भेजने का कोई फायदा नहीं है, अदालत फिर इसके ऊपर खुद कार्रवाई करेगी. शेड्यूल में तकरीबन 22 किस्म के सब्जेक्ट मैटर्स बयान किए गए हैं, जिसमें ये इन मामलात में अदालत रेफरेंस करेगी एडीआर को. 5 मैंने तकरीबन बयान किए हैं कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट कहते हैं मुजारे को, तो जरी जमीन के ऊपर टेनेंट और मालिक में मसला बन गया. प्रीएम्पशन केसेस हक शुफा, लैंड और प्रॉपर्टी के मैटर है. तमाम सिविल मैटर है जो कि स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस कोड ऑर्डिनेंस 2001 के तहत डील होते हैं, और उसमें आपने देख लिया था कि उधर पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन 100,000 तक है, कि 1 लाख तक के मैटर उधर होंगे. फिर कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं ट्रेड और कॉमर्स से रेलेवेंट, जिनमें कोई क्लेम है, राइट है या इंटरेस्ट पैदा होता है. कमिंग बैक टू द सेक्शन, इसका सब सेक्शन 2 हमें बता रहा है बेटा. अब जब हम सिविल साइड पे देखते हैं मैटर को, तो अदालत सबसे पहले प्लेंट फाइल होती है. प्लेंट फाइल होने के बाद प्लेंटिफ करता है, अदालत नोटिस भेजती है मुखालफ पार्टी को, डिफेंडेंट जिसे कहते हैं, कि जनाब आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन आई है. वो फिर रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करता है. उसके बाद अदालत देखती है कि दोनों पार्टीज के दौरान में इश्यूज क्या है जिनको रिजॉल्व करना है, उसे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहते हैं. तो अदालत न्यूट्रल के पास भेजने से पहले खुद से इशू फ्रेम करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बाइंडिंग हो जाएगा न्यूट्रल के ऊपर. न्यूट्रल जब अपनी कार्रवाई शुरू करता है तो वो देख सकता है कि कोई और एडिशनल इशू भी हैं अगर, तो वो पार्टीज के कंसेंट के साथ नए इश्यूज भी बना सकता है. तो सब सेक्शन 3 में आपको बयान किया गया है कि कोई भी पार्टी अगर एप्लीकेशन दे अदालत को, तो अदालत फिर दूसरी पार्टी से पूछेगी. जब तमाम की कंसर्न हो जाएगी और मैटर भी शेड्यूल टू द एडीआर में, जिसको हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, उसमें फॉल करता होगा, तो किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग के, क्योंकि मैंने आपको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का बता दिया, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद फिर शहादत
फिर एविडेंस के बाद आर्गूमेंट्स, उसके बाद अदालत ने जजमेंट देनी होती है। तो किसी भी स्टेज पे हो, बिफोर डिसीजन, बिफोर जजमेंट, अदालत एडीआर को रेफर कर सकती है। सब सेक्शन 4 में बेटा एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स का बयान किया गया है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग से क्या मुराद है? प्लेंटिफ ने तो अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन डिफेंडेंट ने प्रोसीडिंग को ज्वाइन ही नहीं किया या बाद में वो ज्वाइन ना कर सका, तो उस सूरत में फिर जिसे यकतरफा कार्रवाई, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को यकतरफा कार्रवाई भी कहा जाता है। तो ये जो मैटर होंगे जिनमें यकतरफा तौर पर दूसरा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस्ट क्या है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो एक पार्टी मौजूद ही नहीं है तो फिर आर्बिट्रेशन को फिर ये मामला नहीं भेजा जाएगा। साथ ही प्रोवाइजो नेक्स्ट बयान कर दी गई है कि अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स में एक फैसला हो गया और बाद में उनको सेट असाइड भी अदालत ने कर लिया, तो अदालत तब तक इस मैटर को फिर आगे एडीआर के लिए रेफर नहीं करेगी जब तक पार्टीज आपस में तय ना कर लें। ठीक है, या पार्टीज के सामने एग्रीमेंट हो जाए या अदालत प्रोसीडिंग देखती है केस के नतीजे में कि इनको इसको एडीआर भेजना, तब अदालत उसे भेज सकती है, वरना अदालत नहीं भेजेगी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के सिलसिले में। सेक्शन 4 है पैनल ऑफ न्यूट्रल्स। तो आपने देखा है कि न्यूट्रल के लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो मेंटेन करेंगे लिस्ट, लेकिन बाइंडिंग उस पर क्या है कि हाई कोर्ट के जो से कंसल्टेशन के बगैर वो पैनल ऑफ न्यूट्रल्स नहीं अपॉइंट कर सकती। तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए पैनल ऑफ न्यूट्रल अपॉइंट हो सकता है जो कि ऑफिशियल गजट में छपेगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है न्यूट्रल के लिए? सबसे नंबर पे लॉयर्स है जिनका 7 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए कम अज कम। फिर रिटायर्ड जजेस को लगाया जा सकता है, सिविल सर्वेंट्स, उलमा, जूरिस्ट, टेक्नोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स, इनको पैनल ऑफ न्यूट्रल में अपॉइंट किया जा सकता है। या और कोई ऐसे बंदे हैं जिनकी अच्छी रिप्यूट है और उनकी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है, वो क्वालिफिकेशन को भी पूरा रखते हैं, तो फिर उनको मद्देनजर रखा जा सकता है। एज में भी प्रिस्क्राइब, यानी कि रूल्स जो बनेंगे उनमें ये सारे तरीकेकार और डिटेल से बयान कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल शर्त रखी गई है कि जब औरत है किसी एक या दोनों पार्टियों में से, तो ये पैनल जब बनाना है तो उसमें भी औरतों की नुमाइंदगी इतनी होनी चाहिए जिनकी ये क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस वो पूरा करती हैं। वो नेक्स्ट देख लेंगे कि औरतें कहाँ कहाँ पे न्यूट्रल अपॉइंट होती हैं। इसी कानून के तहत फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ट्रेनिंग कोर्सेज कराएगी न्यूट्रल्स के, और न्यूट्रल्स के नाम को ऐड और मॉडिफाई भी कर सकती है, बंदों को निकाल भी सकती है और उनको ऐड भी कर सकती है पैनल ऑफ न्यूट्रल में, और प्रोसेस वही होगा, फेडरल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन अगर मैटर किसी एक न्यूट्रल के पास ऑलरेडी कार्रवाई के लिए चला गया है सब सेक्शन 4 के मुताबिक, तो जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करेंगी तो अदालत वो कार्रवाई को उससे नहीं, हुकूमत उस कार्रवाई को उनसे हटा नहीं सकती। नंबर 5 सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यूट्रल्स। तो अदालत के पास भी अपॉइंटमेंट का इख्तियार अदालत के पास है या एडीआर सेंटर के पास है, हम नेक्स्ट उसको भी देख लेंगे। तो अदालत न्यूट्रल को न्यूट्रल को अपॉइंट करते हुए किन चीजों को मद्देनजर रखेगी? तो एंड और अदालत खुद से अपॉइंट कर सकती है न्यूट्रल को, वो पैनल ऑफ न्यूट्रल की लिस्ट मौजूद है, या फिर पार्टीज अगर दोनों एग्री अपॉन हो जाए तो वो बता सकती हैं। लेकिन अदालत ना खुद से न्यूट्रल को अपॉइंट करना चाहती है, ना पार्टीज एग्री अपॉन हो रही हैं, तो मैटर फिर भेज दिया जाएगा एडीआर सेंटर को। तो इस्लामाबाद की हद तक आई कार्ड का जैसा मैंने आपसे जिक्र किया है। लेकिन अगर पार्टीज ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम तैयार हैं एडीआर के लिए, लेकिन खुद से भी कोई वो एग्री नहीं हो रही किसी न्यूट्रल बंदे पे या किसी और बंदे पे, तो अदालत अपनी डिस्क्रेशन में खुद से भी इसको अपॉइंट कर सकती है। अदालत को तो इसी डिस्क्रेशन दी गई है। लेकिन शर्त वही बेटा यहाँ पर वुमेन, कि जहां पर एक औरत या दोनों पार्टियां अगर औरत है तो उस सूरत में फिर न्यूट्रल को भी औरत ही होना चाहिए। अब 6 सेक्शन है आपके पास, रेफरल टू द एडीआर सेंटर। तो यहाँ पे भी बहुत पहले भी बात हो चुकी है कि कंसर्न पार्टीज हैं तो अदालत डायरेक्ट उसको एडीआर सेंटर को भेज देगी, और वहाँ पे वही दोबारा वुमेन से रेलेवेंट प्रोविजन मौजूद है कि जहाँ पे पार्टीज में एक में औरत होगी तो औरत ही उन पे न्यूट्रल मुकर्रर करना चाहिए। सेक्शन 7 में अपीयरेंस ऑफ पार्टीज है। अब अदालत के पास उसके टाइम लिमिट को भी आगे हम देखेंगे, टाइम लिमिट्स भी यहाँ पे दी गई हैं।
تو کس ڈیٹ کو پروسیڈنگ سٹارٹ ہونی ہے وہ میٹر بھی عدالت کے پاس ہے. تو عدالت جب میٹر ریفر کرے گی اے ڈی آر کے لیے نیوٹرل کو یا آپ کے اے ڈی آر سینٹر کو, تو ادھر ڈائریکٹ کر دے گی, ڈیٹ بھی لکھ دے گی اور ٹائم بھی فکس کر دے گی, تاکہ مین وہی بات ہے نا بیٹا, ایکسپیڈیشیس پروسیڈنگ ہو, جلد از جلد پروسیڈنگ ختم ہو, معاملہ کو لٹکنا نہیں چاہیے. سیکشن 8 ہمیں ان سچویشنز کے متعلق بتا رہا ہے کہ جب عدالت سے پہلے, عدالت میں پروسیڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی انیشیشن ہو جائے اے ڈی آر کے, تو اس صورت میں کیا اصول لاگو ہوں گے. تو پارٹیز اگر ایگری اپون ہوتی ہیں سیکشن 1 کے مطابق, تو وہ پروسیڈنگ کورٹ میں سٹارٹ کرنے سے پہلے یا تو عدالت کو بھی وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں یا اے ڈی آر سینٹر کو بھی, آئی کارڈ کو بھی, کہ ہم اپنا ڈسپیوٹ ریزولوشن اے ڈی آر کے ذریعے سے کرانا چاہتے ہیں. تو جب وہ اپلیکیشن عدالت میں یا اے ڈی آر سینٹر میں آ جائے گی, تو وہ پھر اکارڈنگلی میٹر ریفر کر دیا جائے گا نیوٹرل کو یا پھر اس بندے کو جو پارٹی ایگری اپون ہو جائے. سب سیکشن 3 جو ہے, the provision of this act shall mutatis mutandis apply to the proceeding under this section. تو یہ پروویژن ہے mutatis mutandis, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے بیٹا یہی مراد ہے کہ ایز اٹ از, لیکن تھوڑی سی گنجائش رکھی گئی ہے کہ دوسرا پارٹی جس نے یہ کاروائی کرنی ہے وہ یہی رولز یا یہی پروسیجر, یہی طریقہ کار اڈاپٹ کرے گا, لیکن کہیں پہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ it is in the interest of justice to modify to some extent that provision, تو وہ اس کو چینج کر سکتا ہے, لیکن جسٹ یا مین پروویژن ویسے ہی رہیں گی. اور وہ اس نے پھر ریکارڈ ریزن بھی کرنے ہوتے ہیں کہ مین تو قانون میں یا اصول میں یہ بیان کیا گیا تھا, لیکن میں یہ چیز کام اس طرح سے کر رہا ہوں, اس کی یہ وجہ ہے. تو موسٹلی ویسے ہی طریقہ کار کے مطابق پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی. سیکشن 9 آپ کو اے ڈی آر پروسیڈنگ کے متعلق بتا رہا ہے. اب پارٹیز جو ڈسپیوٹ ہے اصالتاً اور وکالتاً, یعنی ان پرسن بھی وہ پیش ہو سکتی ہیں یا ڈیولی آتھورائز ریپریزنٹیٹیو, آپ اپنے بچے کو یا اپنے کسی اور گھر والے کو یا دوست کو بھی ادھر ریپریزنٹیشن کے لیے بھیج سکتے ہیں, یا اٹارنیز, لائر کے ذریعے سے بھی آپ ان پروسیڈنگ کو جوائن کر سکتے ہیں. اچھا بیٹا, اب ٹائم لمٹ کے حوالے سے پروویژنز آ گئی ہیں, تو ادھر تخصیص کی گئی ہے. کیا نیوٹرل جب میڈیٹر ہوگا, کنسیلیٹر ہوگا, اور ادر موڈ سے میرا خیال میں یہاں پہ مراد ایویلویٹر ہے, نیوٹرل ایویلویٹر, تو اس صورت میں اس کے اوپر ٹائم لمٹ کیا ہے, 30 دنوں کے اندر اندر اس نے اس کا فیصلہ کرانا ہے. فیصلہ کس چیز کا ہونا ہے بیٹا اس سلسلے میں, میڈیشن کنسیلیشن میں, کہ جناب ان کے درمیان میں کمپرومائز ہو گیا, سیٹلمنٹ ہو گیا یا سیٹلمنٹ نہیں ہوا, صرف بل اتنا, کیونکہ کنسنٹ سے ہونا ہے. اور اگر نیوٹرل چاہے تو عدالت یا اے ڈی آر سینٹر جس کے پاس بھی اپلیکیشن دی گئی تھی, تو وہ 15 دن اور بڑھا سکتا ہے کاروائی کے لیے. تو میکسیمم 45 ڈیز میں میڈیشن اور کنسیلیشن کی پروسیڈنگ ختم ہو جائیں گی. اب بیٹا تیسرا جو موڈ آپ کو آربیٹریشن ہے, اس کے لیے پھر ٹائم بڑھا دیا گیا ہے. ٹوٹل کتنے ہو گئے, 90 ڈیز, یعنی کہ ان دا فرسٹ انسٹانس 60 ڈیز. لیکن عدالت کے ذریعے سے اگر آربیٹریٹر اس کو اپلیکیشن دے کہ جناب 60 دن میں ڈیسیژن یا اوارڈ نہیں دے سکا ہوں, تو مجھے کارڈلی 30 ڈیز اور دے دیں, تو ٹوٹل میکسیمم 90 ڈیز ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر اندر ہی آربیٹریٹر نے فیصلہ کرنا ہے. اور پھر یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ سپروین آف دا کورٹ کے ماتحت رکھی گئی ہیں, کہ یہ نہیں ہے کہ عدالت نے میٹر بھجوا دیا ہے اے ڈی آر سینٹر کو, تو اس کے بعد سے اب عدالت اس کو نہیں پتہ کرے گی, بلکہ عدالت کچھ نہ کچھ ڈائریکشن دے سکتی ہے کسی بھی وقت, تاکہ میٹر ٹائملی ریزالو ہو اور یہ بائنڈنگ ہوگا دونوں پارٹیز جو ڈسپیوٹ ہے ایز ویل ایز نیوٹرل کے اوپر جو ڈائریکشن عدالت دے گی. پھر ساتھ ہی بیٹا یہاں پہ پینل سیکشن رکھا گیا ہے اس لحاظ سے کہ تاکہ یہ کوئی دوسری پارٹی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کو استعمال نہ کرے. وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے, پہلے کہ پارٹی اٹینڈ ہی نہ کر سکے, دوسرے میں وہ بار بار ایڈجرنمنٹ پروسیڈنگ ریکوائر کرے, یا پھر کوئی بھی ڈیڈ لائن ہے جس میں اس نے کوئی چیز پیش کرنی ہے وہ نہ پیش کرے, تو اس صورت میں پھر عدالت کے پاس بھی اختیار ہے اور نیوٹرل کے پاس بھی ہے. تو اگر وہ کرے پروسیڈنگ تو اس کو کاسٹ دینی پڑے گی, اور یہ کاسٹ کون مقرر کرتا ہے, نیوٹرل کرے گا. کورٹ کی ڈائریکشن یا نیوٹرل کی ڈائریکشن یا کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے ڈیلیئنگ دا اے ڈی آر پروسیڈنگز ہوں, تو اس کے نتیجے میں اسے پھر دوسری پارٹی کو کاسٹ پے کرنے پڑیں گی. وکیل کی فیس ہے, کوئی ایویڈنس پروکیور کیا یا کس نتیجے میں ہے, تو اس دور میں وٹنس اگر آئے ہوئے ہیں تو ان کے سارے پیسے
مخالف پارٹی کو دیے جائیں گے. یہ اس لیے پروویژن رکھی گئی ہیں تاکہ اس میں ڈیلے نہ ہو سکے. سیکشن 10 ہمیں سیٹلمنٹ اینڈ اوارڈ کا متعلق بتا رہا ہے. آپ جانتے ہیں جس طرح میڈیشن اور کنسیلیشن کے نتیجے میں سیٹلمنٹ آئے گی اور آربیٹریشن کے نتیجے میں اوارڈ آئے گا. اب اس سیٹلمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کب عدالت اس کا نوٹس لے گی یا اسے قانونی مانے گی؟ تو میڈیشن اور کنسیلیشن کے نتیجے میں اگر سیٹلمنٹ پارٹیز کے درمیان میں ہو جاتا ہے تو نیوٹرل کیا کرے گا, اس سیٹلمنٹ کو ریکارڈ کرے گا, اس پہ باقاعدہ سگنیچر اپنے کرے گا اور لکھے گا کہ جناب میرے سامنے یہ ہوا ہے. تو وٹنس وہ بن جائے گا اس چیز کا, اور پارٹیز جو ہیں یا ان کے ڈیولی آتھرائز ریپرزینٹیٹیو یا وکلا حضرات جو تھے وہ بھی اس کے اوپر سگنیچرز کریں گے, تب کمپلیٹ ہو جائے گا وہ سیٹلمنٹ, اور وہ سیٹلمنٹ پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا, پھر عدالت اس پہ ججمنٹ اور ڈکری پاس کرے گی. بیٹا کوئی بھی سول میٹر میں عدالت جو فیصلہ دیتی ہے, مکمل پورا فیصلہ, اس کو ججمنٹ کہتے ہیں, اور اسی فیصلے میں ایک آپریٹو پارٹ آف دا ججمنٹ فیصلے کا دیا جاتا ہے کہ ایکچولی میں یہ کام اس طرح سے کرنا کریں کیا جائے, اس کو ڈکری کہتے ہیں. تو سول سائڈ پہ آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اب ضروری نہیں ہے کہ عدالت جب اے ڈی آر کے لیے میٹر بھیجتی ہے اپنے سامنے کوئی مقدمے کا تو پورے کا پورا ہی بھیج دے. عدالت پارٹلی بھی میٹر کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے اے ڈی آر میں بھیج سکتی ہے. تو اس سلسلے میں وہ میٹر تو چلے گا اے ڈی آر کے پاس, باقی عدالت اپنی کاروائی جاری رکھے گی. اب بیٹا آربیٹریٹر ہے تو اس نے اوارڈ دینا ہے, اس کے اوارڈ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, وہی ہے کہ صرف ریٹن اوارڈ ہوگا, اس نے سگنیچر کرنے ہیں, ان پارٹی سے بھی کرانی ہے ان کے ریپرزینٹیٹیو سے, اور اس کو کورٹ میں پیش کر دینا ہے. اب عدالت پھر اس کے اوپر ججمنٹ اور ڈکری دے دے گی. اگر بیٹا اے ڈی آر سینٹر انیشیشن لیگل پروسیڈنگ یعنی کہ عدالت میں مقدمے چلنے سے پہلے یا اپلیکیشن دینے سے پہلے نیوٹرل کو اپوائنٹ کر دے, تو اسی طرح سے اس نے بھی نیوٹرل نے بھی سیٹلمنٹ یا اوارڈ نے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آربیٹریشن ہوئی ہے اس کے اوپر یا میڈیشن کنسیشن ہوئی ہے, اس نے بھی وہی سلسلہ کرنا ہے. اور عدالت میں عدالت پھر کون ہو جائے گی بیٹا, وہی جس کی ٹیریٹوریل پیکیونری اور سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن ہوگی اس میٹر میں, تو اس کے پاس یہ میٹر چلا جائے گا. اب یہ سب سیکشن 5 اس سچویشن کو ہمیں بتا رہا ہے کہ پارٹیز خود سے اے ڈی آر کے لیے چلی گئیں, عدالت کے پاس وہ نہیں گئیں, تو پھر وہ اے ڈی آر کا جو فیصلہ ہوگا وہ پھر عدالت کے پاس لے کے جائیں گی, اور ادھر پھر وہ عدالت سے ریکویسٹ کریں گی کہ جناب یہ ہمارے پاس تنازع تھا, اس کا یہ حل ہوا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالت میں پیش کر دیا جائے, جس ہم کہتے ہیں نہیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے عدالت کے اوپر کہ عدالت ججمنٹ یا ڈکری اس صورت میں کب پاس کرے گی, تو عدالت کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے معاملے کو, وہ پھر گواہی لے گی بندوں سے, تو یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ان کے درمیان یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے یہ والنٹری ہوئی ہے, اپنی مرضی سے بلا جبرا اور اکراہ ہوئی ہے کہ پریشرائز کر کے کسی کو لیا گیا ہے. اور پھر عدالت دیکھے گی کہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ اس پہ وٹنس موجود ہے نیوٹرل کی اور پارٹی نے سائن کیے ہیں, تو پھر عدالت جب سیٹسفائی ہو جائیں گے دونوں شرائط کے متعلق پھر عدالت اپنا فیصلہ دے دے گی. یہاں تک تو بیٹا دیکھا کہ سیٹلمنٹ یا اوارڈ ہو گیا. اب سیکشن 11 سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہاں پر اے ڈی آر کی پروسیڈنگ کامیاب نہ ہو سکی, اس سلسلے میں پھر کیا ہے کہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی یا اوارڈ نہیں آیا, تو نیوٹرل ایک رپورٹ عدالت کو پیش کر دے گا, اور عدالت پھر جہاں پہ کاروائی عدالت کے پاس تھی جس موقع پر اس نے بھیجا تھا ای ڈی آر کے لیے, ادھر سے پھر کیس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دے گا. لیکن یہاں پہ اے ڈی آر کے فیور میں رکھا گیا ہے کہ عدالت کے پاس آپ نے کاروائی میں دو پارٹیز تھیں, انہوں نے اے ڈی آر کے لیے سینٹر کے لیے اپلائی کیا لیکن ادھر سے معاملہ حل نہ ہو سکا. اب ان کے اوپر ایک ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ عدالت میں اگر یہ مقدمہ کوئی بھی پارٹی دے گی تو وہ اس چیز کو مینشن کرے گی کہ ہم اے ڈی آر سینٹر میں گئے تھے کاروائی کے لیے, ہم نے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کی کوشش کی لیکن وہ ریزالو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر وہ فیلئر کریں گے تو اس کے لیے پینلٹی آگے بھی بیان ہو جائے گی, 1 لاکھ روپے تک کی پینلٹی ہے. اسی لیے کہ لوگ سیریس اس میٹر کو لیں
وہ ادھر ہی اپنے معاملات کو حل کرائیں بنسبت کہ وہ عدالتوں کی طرف بھاگیں. بیٹا عدالت جب ڈکری جسے آپریٹو پارٹ آف دا ججمنٹ بھی کہتے ہیں وہ ایشو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کے لیے بھی پروسیڈنگ ہوتی ہیں. کئی معاملات میں اسی عدالت کے پاس پاور ہوتی ہے اس پر عمل درآمد کرانے کی, اور کئی سلسلے میں نیکسٹ آگے بھی عدالت چل سکتی ہے. تو ادھر ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ اے ڈی آر کے بعد جب ڈکری ایشو ہو گئی تو اس طرح سے اسے کیا جائے گا جو کہ رولز بنیں گے جب اس میں پرسکرائب کیا جائے گا اس کے تحت. اور اگر اس ایکٹ میں یا اس رولز میں کہیں پہ نہیں اس کا ذکر تو پھر وہ جو آپ کے پروسیجر جیسا کوڈ آف سول پروسیجر ہے پھر وہاں پہ وہ اپلیکیبل اس سلسلے میں ہو جائے گا ایگزیکیوشن کی حد تک ہی. یہ بیٹا سول سائڈ میں جب آپ کے اے ڈی آر کرا رہے ہیں تو اس سلسلے میں پروویژن تھی, لیکن آپ دیکھیں گے کرمنل اوفینسز میں بھی اے ڈی آر کا سسٹم موجود ہے. اس سلسلے میں دیکھنا ہے کہ کمپاؤنڈیبل اوفینسز کون سے ہیں. تو بیٹا جب آپ کوڈ آف کرمنل پروسیجر جسے سی آر پی سی بھی کہتے ہیں اس کے سیکشن 345 کو دیکھیں گے تو اس میں باقاعدہ طور پر لسٹ دے دی ہوئی ہے کہ پی پی سی کے کون کون سے سیکشن ہیں جو کہ صلح جن میں ہو سکتی ہیں جو کہ قابل راضی نامہ ہے جس کو انگلش میں کمپاؤنڈیبل کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی متعلقہ عدالت ہے وہ پارٹیز کو بھیج سکتی ہے ادھر کسی بھی نیوٹرل بندے کے پاس اپوائنٹ کر سکتی ہے, اور یا دونوں پارٹیز اگر آپس میں طے کر لیں کہ ہم اس کے پاس اپنے ثالثی کرانا چاہتے ہیں تو عدالت اس کو بھی بھیج دے گی. لیکن شرط ادھر کیا ہے بیٹا لاسٹ میں آپ دیکھ لیں وداؤٹ کنسنٹ آف دا پارٹیز, کہ کورٹ ریفر نہیں کر سکتی جب تک کہ دونوں پارٹیز کی کنسنٹ نہ ہو. مشہور ہے جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ قتل کے مقدمے میں قتل عمد کے مقدمے میں قصاص ہے کہ بندے کو اسی طرح سے ڈیتھ پہنچائی جائے, لیکن بدلے صلح بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ دیت کی رقم جو کہ 30,630 گرام آف چاندی کے ہے تقریباً 20 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ بنتے ہیں, وہ رقم بھی ادا ہو سکتی ہے اور اللہ کے نام پر بھی معافی دی جا سکتی ہے. تو ایسے اوفینسز ہیں نیکسٹ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جن میں صلح ہو سکتی ہے, تو وہ 345 میں ان کا تمام موجود ہے. اس کے علاوہ اب کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا شیڈیول 2 ہے, اس کے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی لسٹ ایک باقاعدہ طور پر ٹیبل بنایا گیا ہے جس میں کمپاؤنڈیبل اوفینسز کا بھی ایک کالم موجود ہے. شرط یہاں پہ کیا ہے, ٹائم لمٹ رکھی گئی ہے 30 ڈیز کی. 30 ڈیز ہو گئے تو اسی صورت طریقہ کار ہے, وہ ایک رپورٹ بنائے گا, وٹنس اپنی ڈالے گا, خود سائن کرے گا, پارٹی سے سائن کرائے گا اور عدالت میں جمع کرا دے گا, اور عدالت پھر ایکیوز کو ڈسچارج کر دے گی. بیٹا یہاں پہ ڈسچارج اور ایکوٹ میں فرق ہے. ایکوٹ بندہ ہوتا ہے جب عدالت کے سامنے پوری کاروائی ہو جائے, یعنی کہ اسے چارج اس پر لگایا گیا, فریمنگ آف چارج کے بعد اس سے پروسیکیوشن وٹنسز آئے, پروسیکیوشن ایویڈنس کے بعد آپ کے ڈیفینس ایویڈنس لی گئی, اس کے بعد آرگومنٹس دونوں پارٹی سے ہوئے, 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی, تو اس کے بعد عدالت فیصلہ دے دیتی ہے. تو اگر پوری کاروائی کے نتیجے میں بندہ بری ہو تو اسے کہتے ہیں ایکوٹ, لیکن کاروائی مکمل نہیں ہوئی ہے اور بندہ بری ہو گیا تو اسے کہتے ہیں ڈسچارج. ڈسچارج کے بعد دوبارہ سے عدالتی کاروائی ہو سکتی ہے, لیکن ایکوٹ کے بعد کاروائی نہیں ہو سکتی. سب سیکشن 3 تھا. سب سیکشن 4 میں بیٹا وہی پروسیجر آپ کو پتا ہے کہ اگر صلح نہیں ہو سکی دونوں پارٹیوں میں پھر عدالت کیا کرے گی, عدالت پھر کاروائی کو وہیں سے بڑھائے گی جہاں سے اس نے میٹر کو سیٹلمنٹ کے لیے بھیجا تھا. اچھا بیٹا عدالت میں جانے سے پہلے ہی اگر پارٹیز ڈسپیوٹ ریزولوشن میں چلی جائیں تو پھر اس صورت میں جب ان کا آپس میں کنسنٹ ہو جائے پھر وہ عدالت میں آئیں گے کہ جناب ہمارے دونوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے, کیونکہ ایکیوز تو چاہے گا نا کہ اس پہ مقدمے کا الزام ہٹ جائے. تو اس کے تحت پھر وہ عدالت دیکھے گی, اسی طرح اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گی کہ یہ والنٹیرلی ہوا ہے. تو اگر والنٹیرلی عدالت دیکھ لیتی اور ایگریمنٹ کو دیکھتی اس پہ باقاعدہ طور پر تمام فارمیلٹیز یعنی کہ ریٹن سگنیچرز وٹنس موجود ہیں تو پھر عدالت ڈسچارج کر دے گی اس ملزم کو. بیٹا سیکشن 345 ہے سی آر پی سی کا, اور کوئی اور لا کے تحت اگر کمپاؤنڈیبل آفینس قرار دیا گیا ہے تو وہ بھی میوٹیٹس میوٹینڈس پروسیڈنگ یہاں پہ اپلائی کریں گی اسی چیپٹر کے تحت.
تو بیٹا 2 چیپٹر آپ نے دیکھ لیے, فرسٹ سول میٹرز کے حوالے سے, سیکنڈ کرمنل میٹرز کے حوالے سے. تھرڈ ہمارا چیپٹر ہے مسکلینیس پرووینس موجود ہیں, جنہیں پروسیجرل اسپیکٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سیکشن 15 میں بیان کیا گیا کاسٹ اینڈ فیس آف اے ڈی آر, کیونکہ بیٹا کوئی بھی کاروائی ہے, بندے اگر اس کے لیے ریکوائرمنٹ نیوٹرل کی فیسز ہیں, پھر اس کے اوپر اور جو بھی اخراجات ہیں, تو وہ کس نے پے کرنی ہے, فیس پیش کرنی ہے پارٹیز ہی نے, کیونکہ دونوں کانسینٹ سے ہی اس سلسلے میں جا رہے ہیں. اور وہ اس کا طریقہ کار آپس میں ان کا شیئر کیا ہوگا, یا تو پارٹیز خود ہی سے ڈیسائیڈ کر لیں, دونوں پارٹی 50-50 پہ چلے جائیں, 40-60 پہ چلے جائیں, یا جو ان کی ریشو آپس میں طے کرتے ہیں. اگر نہیں طے کر سکے تو پھر عدالت طے کرے گی کہ دونوں پارٹیوں سے کون کتنا خرچہ برداشت کرے گا. ابھی تک نیوٹرل میں ہم دیکھ چکے تھے آربیٹریٹر کا رول, میڈیٹر کا, کنسیلیٹر کا, لیکن ایویلویٹر کا ذکر نہیں آیا تھا. اب یہاں پہ ایویلویٹر کا ذکر آ گیا ہے. یہ کوئی خاص میٹر ہے جس میں عام بندہ ایویلویشن نہیں کر سکتا, اس کے لیے ایکسپرٹ ہی چاہیے, جس طرح سے فائنینشیل میٹر ہے. تو فائنینشیل میٹر میں یا اس طرح کے اور نیچر کے میٹر کے حوالے سے کورٹ, نیوٹرل یا اے ڈی آر سینٹر, تینوں میں سے بندہ ایویلویٹر کی خدمات حاصل کر سکتا ہے. اور کورٹ یا نیوٹرل یا اے ڈی آر سینٹر اسے جس طرح کی سروسز ریکوائر کرتی ہیں تو وہ اس کو دینے پر پابند ہے. جب ایویلویشن پروسیس کمپلیٹ کر لے گا تو ایویلویٹر جس چیز کے متعلق اسے کہا گیا اپنی رپورٹ دو, وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کر دے گا اپروپریٹ فورم پر. لیکن اس کی بھی فیس ہوگی, اور اگر وہ اس نے کوئی اس پروسیس کر کے اپنی ویلیویشن کی ہے تو اس کا اخراجات بھی ہوں گے. تو یہ کون برداشت کرے گا؟ تو بیٹا یہ وہی برداشت کرے گی پارٹیز جس طرح سے عدالت طے کرے گی کس ریشو میں اور کتنا کتنا. وہ پینل پرووین کا جو میں ذکر کر رہا تھا وہ سیکشن 17 میں آ گیا ہے پینل کاسٹ کے نام سے. ایک بندہ جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے وائلیٹ کرے ولفلی, تو بیٹا کرمنل لا آپ جب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا مینزری کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے جانتے بوجھتے ہوئے اس نے وائلیٹ کیا ہے اس قانون دا الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 کو, یا اس کے تحت جو رولز یا عدالت نے کوئی بھی فیصلہ دیا ہے اس کو اس نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے, کمپلائی نہیں کیا ہے, تو اس صورت میں اس کو پھر جرمانہ عدالت کر سکتی ہے. اور جرمانے کی رقم زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے؟ 1,00,000 روپیہ, 100,000 روپیز. اور یہ جرمانہ اس کے علاوہ ہے جو آپ نے دیکھا نا کاسٹ جو پڑی ایویلویشن کی یا اور قسم کی کاسٹ, اور پھر کوئی پینلٹی ہے, پینلٹی آپ نے دیکھ لی ہے عدالت کے پاس ہے کہ وہ جہاں پہ ارجنٹ پروسیڈنگز کر رہا ہے, ڈیلے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس صورت میں بھی پینلٹیز لاگو ہو سکتی ہیں. سیکشن 18 آپ کو بتا رہا ہے اپیل اور ریویژن کا, اور یہ میں نے آپ سے بات دوبارہ بتا دیتا ہوں. اپیل ہوتا ہے کہ جب آپ لوور فورم جس نے فیصلہ کر دیا ہے اس کی ججمنٹ فیصلے کے خلاف جاتے ہیں, اور ریویژن ہوتی ہے جب وہ لوور کورٹ کے کسی آرڈر کے چیلنج کیا جاتا ہے اپر عدالت میں. تو ادھر کلیئر ہو گئی ہے کہ کوئی بھی عدالت کا جو فیصلہ ہے اے ڈی آر کے متعلق اس کو نہ اپیل ہے اس کی اور نہ ہی ریویژن کی جا سکتی ہے ڈگری کے خلاف. سیونگز کا جو بیٹا پروویژن ہے یہ رکھی جاتی ہے کہیں بھی معاملات کو بچانے کے لحاظ سے کہ ان معاملات میں کرمنل یا سول لائبلٹی ارائز متعلقہ بندے کی نہیں ہوگی. تو اس میں کچھ اصول ہیں کہ جو نیوٹرل کے سامنے کاروائی ہے اس کو پریولیجڈ کمیونیکیشن قرار دیا گیا ہے, اور کسی بھی عدالت میں اس کے متعلق کوئی ایویڈنس نہیں دی جا سکتی. یہ آزادی کو مینٹین رکھنے کے لیے ہے کہ نیوٹرل ہے, اگر اس کو پتا ہو کہ میرے سامنے جو کاروائی ہو رہی ہے تو میں تو اسی کی شہادت کے لیے باؤنڈ ہو جاؤں گا, یا اس کے نتیجے میں مجھ پہ جرم لگ سکتا ہے, تو کوئی بندہ پھر نیوٹرل ویلیوشن کی نہیں, اس لیے لا ایکسیپشنز کریٹ کرتا ہے. پریولیج کمیونیکیشن آپ دیکھیں گے آپ کے قانون شہادت آرڈر میں پڑھیں گے کہ ایسی کمیونیکیشن جن کو متعلق شہادت دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسلام کا بھی اصول ہے اور آپ کے لیگل سسٹم کا بھی اصول ہے کہ شہادت دینی چاہیے, لیکن کچھ معاملات میں جس طرح میاں بیوی کے درمیان ہے, کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہے کمیونیکیشن, افیئر اور اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کمیونیکیشن ہے, تو اس کے حوالے سے پھر عدالت کس کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ گواہی دی جائے. ہاں لیکن اس میں کیا ہے, نیوٹرل جو ہے وہ عدالت کے سامنے گواہی دے سکتا ہے جب
कंसेंट ऑफ द पार्टीज मौजूद हों, दोनों पार्टीज अगर कहें कि हाँ जनाब हमें इस पे कोई शक, कोई इतराज नहीं है, तो उस सूरत में वो जो कार्रवाई इसके सामने हुई है उसको फिर एविडेंस के तौर पर लाया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। लेकिन न्यूट्रल को फिर भी विटनेस के तौर पर अदालत में नहीं बुलाया जा सकता किसी भी कार्रवाई के हवाले से। लेकिन साथ ही साथ जो फाइनल सेटलमेंट हुई थी, अवार्ड आया था या एग्रीमेंट आया था मीडिएशन के नतीजे में, वो तमाम की चीज़ें अदालत में एडमिसिबल होंगी। ये डॉक्यूमेंट्स काबिल इत्तेहाद शहादत है, होली और पार्ली किसी भी मैटर के हवाले से, उनकी हद तक ये फिर इनएडमिसिबिलिटी नहीं है, वो अदालत में मौजूद रहेंगे सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के हवाले से भी। सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स से मुराद है कि अदालती कार्रवाई आगे चली है या फिर उस अदालत की डिक्री के बाद मैटर हुए हैं उस सिलसिले में। सब सेक्शन 2 अब बार है न्यूट्रल के ऊपर। देखो न्यूट्रल पैनल में एक्सपर्ट बंदा है, कार्रवाई में उसने हिस्सा लिया है और उस कार्रवाई के नतीजे में उसे कुछ फीस भी मिली है। अब उस पर बार है कि वो उन दोनों पार्टीज में से किसी के भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यानी कि वकील के तौर पर वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में पेश नहीं हो सकता, ठीक है, जो कि उसके सामने एडीआर का सब्जेक्ट मैटर था। और इसी तरह से न्यूट्रल के खिलाफ पहले तो आपने देख लिया कि उसे शहादत से मुबर्रा किया गया था, और अब उसके खिलाफ ऐसी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती जो कि उसने अपनी ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी में एडीआर प्रोसेस के तहत कोई काम किया था। लेकिन शर्त उसमें क्या है? गुड फेथ में। अब गुड फेथ और बैड फेथ क्या है? ये शहादत से ही साबित होता है कि बंदे की कोई इल विल नहीं थी, उसने जो भी काम किए हैं अपनी पूरी फैकल्टी जहनी सलाहियत को इस्तेमालते हुए किए हैं और उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी, तो उस इसमें उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किसी अदालत में हो सकती है। फिर 3 कवानीन ऐसे बयान किए गए हैं कि जो कि इनकी एप्लीकेशन उसी तरह से रहेगी इस कार्रवाई के ऊपर, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे यही है कि इन कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर ये एक्ट की जो प्रोविजंस हैं, असूल हैं, वही काबिल अमल होंगे। लेकिन जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो ओथ्स एक्ट 1873, लिमिटेशन एक्ट 1908, ओथ एक्ट बताता है कि किस तरह से ओथ और किन किन कार्रवाई में किस किस तरह से लेना है। लिमिटेशन एक्ट सिविल लॉ में टाइम लिमिट बयान की गई है कि अगर आप कोई डिस्प्यूट अदालत में लाना चाहते हैं तो जिस दिन से वो डिस्प्यूट अराइज हुआ था और उससे इतने सालों तक अगर या इतने महीनों तक वो डिस्प्यूट आप अदालत में ले आते हैं तो फिर ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन टाइम डॉक्ट्राइन ऑफ लैचिस है, ये गुजर जाती है तो फिर आप अदालत में वो अपना मुकदमा नहीं ला सकते। यही है कि अगर आप एक वक्त में चुप रहे हैं और टाइम प्रिजम्पशन इतनी ली गई है कि इतनी देर में अगर आप चुप रहे हैं तो दूसरी पार्टी भी समझती है कि आपको कोई इतराज नहीं है, तो ये नहीं बात कि आप 10 साल 15 साल 20 साल बाद मुकदमेबाजी में लोगों को उलझा लें। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, प्री पार्टीशन का ये कानून मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में ये लागू है। लेकिन साथ ही तस्हीह कर दी गई है प्रोवाइजो में कि आर्बिट्रेटर जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज के तहत ही तय होगा। अगर पार्टीज एग्री नहीं है तो आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ सूरतों में आर्बिट्रेशन एक्ट में आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। फिर इसी तरह से बेटा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और कानून शहादत की जो प्रोविजंस हैं, जहां पर इस एक्ट ने अलाउ किया है वहां पे तो ये अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा इनकी एप्लीकेशन नहीं है। वही जो हम बात करते हैं ना फॉर्मलिज्म की, टेक्निकल प्रोसीडिंग की, जिनकी वजह से अदालतों में डिले होता है, तो वो उन टेक्टिक्स को, उन टेक्निक्स, टेक्निकल जो आपके फॉर्मेलिटीज हैं उनको फिर एक्सक्लूड कर दिए गए इसी तरह से, तभी तो मामला जल्दी हल होंगे आर्बिट्रेशन में। सब सेक्शन 3 में भी बता रहे हैं कि इस एक्ट से कमेंसमेंट से पहले भी अगर अदालतों में कोई ऐसे मुकदमा चल रहे हैं तो उन पर भी एडीआर इस एक्ट के तहत चलाया जा सकता है, लेकिन पार्टीज अगर एग्री हों तो फिर, अगर पार्टीज ना करें तो फिर नहीं। तो बेटे जिस तरह से रूल्स बनाए गए इसके तहत, तो फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स या मुख्तलिफ ममालिक में हम देखते हैं इस तरह के एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो कि आर्बिट्रेशन या मीडिएशन या कंसिलिएशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो इसी लिहाज से सब सेक्शन 4 के तहत भी
رولز آف چیمبر آف کامرس اور اس طرح کی اور اگر باڈیز ہیں انہوں نے اگر کوئی رولز بنائے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ہی اپلائی ہوں گے ان کاروائی کے اوپر، جب تک کہ شرط وہی ہے کہ وہ اس پرووینس کے خلاف نہ ہوں اس ایکٹ کی۔ اوور رائڈنگ افیکٹ کسی بھی سچویشن میں دیا جاتا ہے کہ وہی بیٹا کنفلکٹ جہاں پہ ہوگا تو یہ قانون یہ اسپیشل لا ہے، اسپیشل لا ویسے ہی جنرل لا کے اوپر اوور رائڈنگ افیکٹ رکھتا ہے، اور سبجیکٹ ٹو سیکشن 20 جس میں وہ آپ کا اوتھ ایکٹ، آربیٹریشن ایکٹ، یہ باقی قانون شہادت وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، تو ان کی پروویژنز کے علاوہ اگر کہیں پہ بھی کوئی میٹر ہے کنفلکٹ آئے گا تو پھر اپلائی کون سا کرے گا، اس لا کی پروویژن ہی کریں گی۔ سب سیکشن 22 ہے جو ٹرانزیٹری پروویژن، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی پینلز کی لسٹ فیڈرل گورنمنٹ مقرر نہیں کرتی ہے تو اس صورت میں کورٹ جس بندے کو نامینیٹ کرے گی تو اس کو نیوٹرل ہی سمجھا جائے گا۔ تو جو ایکٹ کی پروویژن ہے وہ اپیل اور ریویژن میں بھی اسی طرح سے اپلائی کی جا سکتی ہیں، لیکن مین اس میں کیا ہے کہ کانسنٹ آف پارٹیز موجود ہونی چاہیے۔ تو نیوٹرل کے کنڈکٹ کے لیے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ سے کنسلٹیشن کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کوڈ آف کنڈکٹ بنا سکتی ہے۔ آئی کارڈ کی ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا ہے تو ابھی یہ کوڈ آف کنڈکٹ یا رولز نہیں بنے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس رولز ہیں، سیکشن 25 کے مطابق وہ کسی قسم کے رولز بنا سکتے ہیں، اور اگر رولز جب وہ بنیں گے تو ان کو بھی اوور رائڈنگ افیکٹ حاصل ہوگا۔ سیکشن 26 ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی ڈیفیکلٹی ارائز ہو جائے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے، لیکن لیجسلیشن کے لیے یا ایون لیجسلیشن میں امینڈمنٹ کے لیے آپ لوگوں کو پتا کہ پورا پروسیس ہے، پہلے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جائے گا، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے بعد پھر وہ پروپوزل ڈسکس ہو کے پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں جہاں پہ بھی ہے، پھر دوسرے ہاؤس میں جا کے منظور ہونا ہے، اس کے بعد پریزیڈنٹ اسینٹ دینی، تب جا کے وہ ہوگا۔ تو اگر فوری طور پہ کوئی ڈیفیکلٹی ایسی ارائز ہو جائے تو پھر گورنمنٹ کو یہ پاور دی گئی ہے کہ فار ٹائم بینگ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے اس انکنسسٹنسی کو ریموو کر دے، ڈیفیکلٹی کو ریموو کر دے، تاکہ معاملات آگے چلائے جا سکتے ہیں۔ پھر بیٹا 89A کوڈ آف سول پروسیجر لاسٹ، جیسا میں نے اپنی پریزنٹیشن میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے تحت آربیٹریشن ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو علاقے ہیں جہاں تک یہ لا اپلیکیبل ہے اس کی حد تک پھر وہ 89A کے تحت اب وہ کاروائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ دا آربیٹریشن آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 کے تحت ہی کاروائی ہوگی۔ بیٹا یہ تھا قانون ہم نے دیکھا، اس کے حوالے سے کوشچن آنسر سیشن میں آپ کے جو کوشچن ہوں گے ان کو بھی ڈیٹیل سے دیکھ لیا جائے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔